پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت لگائی گئی نبی علیہ السلام کو. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلوا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو روزانہ رات کو جاگتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے. یا رسول اللہ، وہ سمجھ لگے کہ مجھے کوئی نشان حیدر ملنے لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ وہ 40 رات تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. تو کوئی بزرگ تو نہیں ہے، تو انسان ہے، تو مؤمن ہے. تو بزرگوں کا کام ہے. یہ میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں، تبھی آپ کو پتا چلے نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. اور امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا مکروہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، فلاں نے 40 سال تک پڑھی، اور امام بخاری ان حدیثوں سے لکھ رہے ہیں مکروہ. تو آپ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ وہ بڑے مکروہ کام کر دے رہے ہیں. فضیلت نہ بتایا کریں، ان کا مکروہ ہونا بتایا کریں. کراہت والے کام کیے انہوں نے. تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاگے گا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو پوری رات نہ جاگا کر، تھوڑے عرصے کے لیے جاگ، پھر سو جائے کر، نیند پوری کیا کر، اپنی بیوی کے پاس بھی جائے کر. اور تو روزانہ روزہ رکھتا ہے تو نبی اسلام فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے نا وہ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. تو اگر تو نے روزانہ روزہ رکھنا ہے تو ایسا کر کہ ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دے. یہ داودی روزے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے. اگر بہت طاقت ہے نا تو یہ رکھ. اور پھر دوسری حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مہینے میں 3 تو روزے رکھ لیا کرو، گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے وہ ایسا ہے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. صوم الدہر ہے، وہاں بھی صوم الدہر کے سر اسی وہ والے ہیں، اسی بڑے شعار ہیں. ہم شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں اور ہم صوم الدہر ہم بھی ہیں. یہ تو ایفرٹ کی بات ہے نا. آپ زیادہ ایفرٹ پٹ کر کے جو ثواب کماتے ہیں، ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے، کیونکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں چلے گئے تو جاتے وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور کی جو بیوی ہے نا سیدہ جویریہ، وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کافی دیر بعد سورج خوب چڑھ گیا تو واپس آئے تو وہ ابھی تک ادھر بیٹھی ہے. آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے. یا رسول اللہ، آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہے اور میں نے 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے ہیں، تجھ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں، تجھ سے زیادہ ثواب کما لیے. سر ہم شوال کے 6 روزے رکھ کے رمضان کے بعد پورے سال کے روزے رکھ لیتے ہیں. آپ کو زیادہ شوق ہے آپ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں، وہ آپ 36 رکھ کے کمائیں گے، یہ 6 سے کما لیں گے. اور اگر آپ مہینے میں 8 روزے رکھیں ہر جمعرات و سوموار کا، یہ بھی سنت ہے. اور یہاں پہ آپ نبی علیہ السلام تو پوری امت کے لیے رول ماڈل ہے نا. آپ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی فارمولے رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا. تو وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ داودی روزے رکھو. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے وہ قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو، مہینے میں 1 قرآن پڑھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ فرمایا تم اس طرح کرو پھر 7 دنوں میں 1 قرآن مکمل کر لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. 7 دن کا آپ نے فرمایا کہ اس میں 1 قرآن مکمل کرو. تو آپ تو فضائل مال میں لکھتے ہیں ایک بزرگ روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے. وہ 8 قرآن میں نے بتا دیا کیسے پڑھتے تھے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سر یہ آپ حدیث بھی سنیں، بڑی اسٹانشنگ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر کہاں سے طاقت اتنی ہو سکتی ہے، یہ تو بزرگوں کا کمال ہی ہو سکتا ہے. یہ اگلا جملہ میں بول رہا ہوں یار، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 قرآن کون پڑھ. یہ سر مسلم شریف ہے، یہ کہانیاں شریف نہیں ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون روزانہ پڑھ سکتا ہے، کس میں طاقت ہوگی. تو آپ فرمائے تم کیا 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورا قرآن ہے، 1 دفعہ پڑھ لو تو 1/3 قرآن ہے.
تو سر یہ جو بابے کہانیاں کراتے رہے آپ کو 8 قرآن والی، تو یہ تو پھر صحابہ سے بھی آگے نکل گئے نا. وہ کوئی نہیں سر 8 قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. میرا ایک کلپ تیار ہے انشاءاللہ، اس کا عنوان یہ ہے فضائل اعمال میں کہانیاں. وہاں ہم نے جے پی جی بھی لگایا 8 قرآن 3 قرآن، میں نے انجینئرنگ بھی اس کی ہے پوری. پھر وہ باتیں پچھلی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کرتا. مجھے بائی چانس یہاں پہ یاد آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام فرمایا 7 دنوں میں قرآن پڑھو. یا حد ہے نا، تو ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن فہمی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور یہ کن کو حضور کہہ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو عربی جانتے تھے. عربی جاننے والا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو وہ قرآن فہمی میں سے حصہ نہیں لکھتا. اور جو بابا روزانہ 8 قرآن پڑھے، یا لمون تالمون، یہی پھر پڑھتا ہوئے گا نا. وہ تو یا ہے اس نے ذہن رکھو کہ 24 دفعہ نا وہ سورہ اخلاص پڑھتے سن. 8 تیا 24، یعنی آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن ہے، 24 دفعہ پڑھ لے تو 8 قرآن ہے. ایہی کرو گے بچوں کے دعا تے کام مکروہ ہے. اور ہے بھی کوئی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر. ایک رات میں کون 3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پاک کوئی مطلب 10 صفحوں کی کتاب ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے یہ پڑھنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام فرمایا 7 دنوں میں قرآن مکمل کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں منزلیں بن گئی تھی. قرآن پاک میں جو یہ منزلیں ہیں نا، 7 منزلیں، یہ صحابہ نے بنائی ہیں تاکہ جو بندہ 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے وہ ختم کر لے. اور یہ آلموسٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے 7 منازل. پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی ہے. جب مزید سستی آ گئی کہ چلو کوئی مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ روزانہ 1 پارہ پڑھ لے. صحابہ کرام کے زمانے میں منزلوں کی ڈویژن ہو گئی تھی. اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی ڈویژن ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو اگر مقدمے کے طور پہ مان لیں تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، اور 5ویں میں 11 ہیں، اور 6ٹھی میں 13 صورتیں ہیں، اور 7ویں میں 65 ہیں. وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے. بڑی زبردست ڈویژن کی ہوئی ہے. یہ صحابہ نے کی تھی نا، اس لیے اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں. پاروں کی ڈویژن چونکہ کی ہے بزرگوں نے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے نا وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی سورہ ہجر پوری کی پوری پارہ نمبر 14 میں ہے. اور وہ ایک آیت بھی ایک لائن کی ہے. وہ ایک لائن بچانے کی خاطر انہوں نے سورت کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک لائن سے کیا فرق پڑنا تھا؟ پوری سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں ہے. ربما یود الذین کفروا، یہ آیت نمبر 2 ہے. اور اس سے پہلے الف لام را آتی ہے. وہ چھوٹی سی ایک آیت جو کہ آپ سمجھ لیں ایک لائن کی ہے، وہ انہوں نے پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی ہے اور پارہ نمبر 14 کا سٹارٹ آیت نمبر 2 سے کی ہے. اس قسم کی آپ کو اور بھی سورہ ہود میں دیکھ لیں، چاند کی آیات جو ہے نا وہ پارہ نمبر 11 میں، باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر 12 کے اندر ہے. وہ میرے خیال ہے کسی نے نا اینج کر کے نا اینج صفحے گنے نے 1 2 3 پہلا 20 صفحے ہو گئے تھے، پہلا سپارہ، اگلے 20 جو ہے جو ان کے پاس اویلیبل تھے. انٹلیکچوئل ڈویژن نہیں ہے. البتہ رکوعوں کی ڈویژن جو تابعین کے دور میں ہوئی ہے نا وہ انٹلیکچوئل ہے. آپ دیکھیں جتنے رکوع کی ڈویژن کی گئی ہے نا وہ رکوع ایک پورے مضمون کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی رکوع ہیں وہ پاروں میں بھی ٹوٹتے نہیں ہیں. سورہ یاسین میں آپ اگر دوسرا رکوع دیکھیں گے نا وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 23 کے اندر ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پارہ نمبر 22 اینڈ ہوا ہے تو رکوع بھی ختم ہو جائے، چونکہ ایک مضمون شروع ہوا تھا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہ پورا ایک واقعہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 اپنے ساتھی بھیجے تھے تبلیغ کے لیے، پھر پیچھے سے تیسرے کو بھیجا، پھر کرتے کرتے وہ ایک اہل ایمان تھا اس کی شہادت کے واقعے تک، وہ پورا ایک واقعہ تھا نا. تو وہ آپ دیکھیں وہ دوسرا رکوع سورہ یاسین کا پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 23 کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے، کیونکہ ایک مضمون تھا پورا. تو رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے انہوں نے. بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوعوں کی. یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی، اور جہاں پہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی اور آپ نے یعنی صفحے گنے ہیں تو وہاں پہ آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں. تو صوم الدہر سے بات شروع ہوئی تھی. تو صوم الدہر آپ نے بننا ہے تو شوال کے 6 روزے رکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یکم شوال کے فوراً بعد رکھ لیں. پورے شوال کے مہینے میں جس وقت مرضی چاہے رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لو عید تو بعد باقی کر لو، اور نہیں سر شوال میں جس وقت مرضی رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں الفاظ ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے
اس کے بعد 6 شوال کے رکھے. یہ نہیں ہے خالی کو 6 دن رکھ لیتے ہو سومدار ہو جائے گا, رمضان کے مہینے کے بعد. اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو مہینے میں 3 روزے بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ بھی صوم الدہر ہے. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے, میں بخاری مسلم کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں, نہ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں, ریفرنسز بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 3 روزے جو ہے نا وہ کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے. اور سن نسائی میں ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً ایام 20 رکھتے تھے, چاند کی 13, 14 اور 15 کو, جب چاند یعنی وہ گول ہو جاتا ہے, ایام 20 یعنی گول چاند کے روزے. تو 3 کام مجھے وصیت کی تھی نبی علیہ السلام نے کہ مہینے میں 3 روزے, اشراق کی نماز روزانہ نفلی نماز ہے, اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری رات میں پڑھیں, لیکن اگر آپ اٹھ نہ سکتے ہوں تو آپ کے لیے بہتر ہے رات کو پڑھ کے سوئیں. بلکہ میں نے تو وہ سنن دارمی سے وہ حدیث بھی پیش کی ہے, صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے بعد 2 نوافل پڑھ لے تو اگر وہ رات کو نہ بھی اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے آخری پہر میں اٹھ کے نوافل پڑھنے کا ثواب دے دے گا. تو یہ میں نے ہر چیز میں شارٹ کٹ کٹے ہوئے ہیں, لیکن کولو بنا کے نہیں, احادیث کی روشنی میں. فجر سے اشراق تک میرے لیے اعتکاف مسجد میں مشکل ہو گیا تھا علماء کی محبتوں کی وجہ سے. تو میں نے اس کا آسان راستہ وہ صحیح مسلم کی حدیث سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ 3 دفعہ پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا. تو ہر ایک آپ کے پاس الٹرنیٹو موجود ہے. اچھا, پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب مجھے حضور نے نصیحتیں کی نا کہ 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو, روزانہ رکھا کرو, 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لو, جو روزانہ رکھے گا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں پھر حضور سے ضد کرتا رہا, رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے اور کرنے کی اجازت دیں. اور آپ علیہ السلام مجھے رخصت دیتے جا رہے تھے, نہیں اس کو بھی کام کرو, اس کو بھی کام کرو. کہتے ہیں اس ٹائم تو میں جوش میں مانتا رہا, یعنی نبی علیہ السلام کی بات کی طرف میں نے توجہ نہیں دی. اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ جو چیز تھی وہ ویل کی کہ روزانہ روزہ رکھنے کی بجائے 1 دن رکھ کے 1 دن چھوڑ دیا. اللہ حضور تو کہہ رہے تھے مہینے میں 3 بھی رکھ لو کافی ہے. کہتا ہے لیکن اب میں جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے کاش نبی علیہ السلام کی اس آسانی سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا. چلے عبداللہ بن عمر بن عاص نے تو نہیں اٹھایا, تو آپ لوگ تو اٹھا سکتے ہیں نا, کہ ہم لوگ یعنی اس چیز کا اہتمام کریں کہ عمل استقامت کے ساتھ.